بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کو خوش آمدید کہیں گے کیپٹل ون ٹی وی سے۔ میں ہوں عالیہ کیسر۔ آج کی کچھ اہم خبروں پر بات کر لیتے ہیں۔ ویسے تو اگر ہم بات کرتے چلیں تو یقیناً عید کے حوالے سے بڑے واضح احکامات سامنے آ گئے تھے اور کن دنوں میں لاک ڈاؤن رہے گا یہ بھی اعلان کر دیا گیا تھا۔ 8 تاریخ جو ہے اس کو چوز کیا گیا تھا لاک ڈاؤن کے آغاز کے لیے۔ باقاعدہ طور پر اگر آج کی ہم بات کرتے چلیں تو آج 8 مئی 2021 ہے اور پنجاب سمیت پاکستان کے کئی علاقوں میں کچھ اگر ہم صوبوں کی بات کرتے چلیں تو اس میں کاروباری سرگرمیوں کا آخری دن دیکھا جا رہا ہے اور کچھ ایسے بھی صوبے ہیں جن میں لاک ڈاؤن کا آغاز آج سے اس کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اسٹیٹ بینک کے بڑے واضح احکامات آئے بینکوں کے حوالے سے۔ آج بھی یعنی بروز ہفتہ 8 مئی بینکس کھلے رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگلے ہفتے میں یعنی کہ سوموار سے شروع ہونے والا جو ہفتہ ہے جس میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات کر دی گئی ہے، اس میں بھی بینک کھلے رہیں گے۔ کون کون سے دن یہ بینک کھلے رہیں گے اور آپ بینک جا کر اگر آپ کے کوئی کام پینڈنگ ہے وہ کب کروا سکتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہی دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن میں کچھ دیگر اہم خبروں کو بھی ہم اپنے اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے، جس میں خاص طور پر اگر ہم بات کرتے چلیں تو سعودی عرب کے ساتھ ہمارے ہونے والے حالیہ معاہدے، وزیراعظم عمران خان کا دورہ سعودی عرب اپنے وفد کے ہمراہ، اور اس دوران انتہائی اہم معاہدوں کے تحت پاکستان کے لیے آنے والے وقت میں سعودی عرب کے ساتھ تجارتی روابط اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی جو ہمارا پہیہ ہے اس کو صحیح سمت میں چلانے کے حوالے سے کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں، اس پر ہم کچھ بات کریں گے۔ کرسچن ٹرنر کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ پاکستان میں برطانیہ کے سفیر ہیں اور گزشتہ روز سے کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے ان کی چند تصاویر اور ان پر کئی طرح کے کمنٹ سامنے آ رہے ہیں۔ ویسے تو اگر ہم بات کریں تو 30 اپریل کو بھی انہوں نے ایک تصویر شیئر کی تھی اور ہماری جو انتظامیہ ہے اس کو ٹیگ کر کے انہوں نے انتہائی مہذب انداز میں شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہی دن کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو یقیناً کچھ اپڈیٹ ہم کرونا وائرس کے حوالے سے بھی آپ کو دیں گے۔ یقیناً آنے والے دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور اس دن میں ان دنوں میں ہمیں مزید احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، کیا تعداد ہے، NCOC کیا کہتا ہے، اس پر ہم کچھ بات کریں گے۔ اور پھر بات کریں گے شہباز شریف کی واپسی روانگی کے حوالے سے، یعنی ان کے دورہ برطانیہ کے حوالے سے۔ گو کہ اگر ہم لاہور ہائی کورٹ کی بات کرتے چلیں، ان کے حق میں آنے والا جو فیصلہ ہے اس کے سامنے آنے کے باوجود بھی آج ایئرپورٹ پر نہیں جانے دیا گیا شہباز شریف کو برطانیہ روانہ ہونے کے لیے اور ان کو FIA حکام نے روک دیا، جس کے بعد سے کافی زیادہ سیاسی سطح پر کئی طرح کے بیانات سامنے آئے، چاہے وہ مریم صفدر کی جانب سے سامنے آنے والے بیانات ہیں یا پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے چلیں شہباز شریف کے حوالے سے تو ان کی اپنی جانب سے آنے والی سٹیٹمنٹ ہے، اور پھر ان سٹیٹمنٹس کے جواب میں جو ہمارے وفاقی وزراء ہیں ان کی جانب سے جو صفائیاں سامنے آئی ہیں یا ریزنز سامنے آئی ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو اگر آج کے دن میں خاص طور پر ہم یہ بات کرتے چلیں کہ کس طریقے سے جو ایک روانگی رہی شہباز شریف کی اس کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے، تو وہ ایک بڑا اہم مارکہ ہے، بڑی اہم معاملہ ہے۔ گو کہ ایئرپورٹ پر حکام نے ان کو روکا اور ان کو بتایا کہ جی سسٹم جو ہے اس میں ابھی تک اپڈیٹ نہیں ہوا ہے، ECL سے ان کا نام نکالا نہیں گیا ہے اور ان کو باہر جانے کی اجازت فی الحال نہیں دی گئی ہے، جس پر شہباز شریف کا بڑا سخت رد عمل جو ہے وہ سامنے آیا۔ لیکن اسی حوالے سے جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں فواد چودھری، ان کا کہنا ہے کہ بلیک لسٹ میں نام ڈالنا یا نکالنا ڈائریکٹر جنرل FIA کا اختیار ہے اور یہ انہی کا کام تھا کہ وہ یہ نکال سکیں، جبکہ شہباز شریف کا کہنا یہ ہے کہ وزارت داخلہ جو ہے انہوں نے ان کا نام نہیں بھیجا اور نہ ہی واضح احکامات بھیجے، جس کی وجہ سے سسٹم جو ہے ان کا نام نکال نہیں سکا بلیک لسٹ میں سے۔ اس حوالے سے ایک بڑا واضح جو ہے وہ شہباز شریف کے وکلاء کی طرف سے عدالتی فیصلے کی بلیک لسٹ سے نام نکلوانے کی ابھی تک کوئی درخواست جو ہے وہ DG FIA کو نہیں دی گئی ہے، یعنی عدالت کا فیصلہ تو آ گیا ہے، لیکن فواد چودھری کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ ابھی تک شہباز شریف کے وکلاء کی جانب سے عدالتی فیصلے کی روشنی میں جو ہے وہ بلیک لسٹ سے نام نکلوانے کی کوئی درخواست DG FIA کو موصول نہیں ہوئی، تو یہی وجہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ صرف زبانی باتوں پر ریکارڈ میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، حکومت اس فیصلے کے خلاف عدالت کو رجوع کرے گی۔ اب یہ بھی آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز FIA امیگریشن حکام نے شہباز شریف کو سسٹم میں بلیک لسٹ ہونے کے باعث دوحہ جانے والی پرواز سے آف لوڈ کر دیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ ان کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور اس پر کافی زیادہ چہمگوئیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سسٹم کی نااہلی ہے، یہ واضح طور پر اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ شہباز شریف کسی ڈیل کے تحت جو ہیں وہ باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بھی ایک بڑی واضح بات ہے کہ انہیں اتنا یقین تھا کہ ان کا نام جو ہے وہ فیصلہ ان کے حق میں آئے گا، ان کا نام نکال دیا جائے گا، کہ فیصلے کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی
फ़्लाइट बुक करवा रखी थी और वो برطانیہ روانہ ہونا چاہتے تھے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی میڈیکل گراؤنڈز کی بنا پر جو اعلیٰ حکام ہیں ان سے مبینہ طور پر بات کر کے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ 10 روز کے لیے، اس وقت جو برطانیہ کی ایک پالیسی چل رہی ہے کہ اگر کوئی بھی باہر سے آتا ہے تو وہ 10 دن کے لیے، پاکستان سے آتا ہے تو وہ 10 دن کے لیے یا تو وہ کسی ہوٹل میں قیام کرے گا برطانیہ میں، یا پھر اس کو پاکستان سے باہر کم سے کم 10 دن گزارنے ہوں گے. تو یہ تمام تر قوانین جو ہیں اس سے انہوں نے اپنے آپ کو بالا تر کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے آلریڈی یہ بات کر لی تھی کہ میڈیکل گراؤنڈز پر ان کو 10 دن کے لیے باہر کسی اور جگہ پر نہیں رکھا جا سکتا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا شہباز شریف باقی اتنے بیمار ہیں کہ ان کو 10 دن کے لیے باہر نہ رکھا جائے؟ جو دیگر عام مسافر جا رہے ہیں کیا ان کے لیے یہ آسانی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا واقعی پاکستان کا قانون جو ہے وہ صرف امیروں اور غریبوں میں فرق کرنے کے لیے، یا پھر واقعی پاکستان کا امیر جو ہے وہ دنیا کے قوانین میں اپنی مرضی کے مطابق تبدیلی کر سکتا ہے؟ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے اس حوالے سے. دوسری جانب جی، ہم جب برطانیہ کی بات کر رہے ہیں تو برطانیہ کی جو ہائی کمشنر ہے پاکستان میں کرسچن ٹرنر، اوبیسلی ہم جانتے ہیں کہ جو ہماری مختلف ہلز ہیں پاکستان کے اندر اور اسلام آباد میں خصوصی طور پر ہمارے مختلف ٹریلز پر لوگ جو ہیں وہ واکنگ ٹریکس کو استعمال کرتے ہوئے ہائکنگ اور واک کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم مارگرا ہلز کی بات کرتے چلیں تو ان پر کرسچن ٹرنر جو ہیں ان کو اکثر واک یا ہائکنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا. گزشتہ 30 اپریل کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو تب بھی ایک ویڈیو، ایک پکچر جو ہے وہ شیئر کی تھی کرسچن ٹرنر نے، جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر وہاں جانے والے جو پاکستانی مسلمان روزے دار ہیں ان کی جانب سے پھینکے جانے والا کچرا اٹھایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان یا اسلام آباد کو جو ہے وہ کلین اینڈ گرین رکھیں، صاف رکھیں. اور پھر انہوں نے ایک بار پھر سے، جب گزشتہ روز جو یہ بھی جمعہ گزرا ہے اس میں انہوں نے واک کی، اور پھر ایک بار انہوں نے پکچرز جو ہیں وہ شیئر کی کہ یہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. یہ انہوں نے لکھا، CC کیا انہوں نے جو DC ہیں اسلام آباد حمزہ شفقات، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اگین وزیر اعظم ہاؤس اور پھر کلین گرین پروگرام جو ہے اس کو بھی ٹیگ کیا. لیکن سوچنا یہ ہے کہ کرسچن ٹرنر جو 2 بھرے ہوئے تھیلے لے کر کچرے کے اپنے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ کھانا جو ہے وہ شیئر کرنے کے لیے ہوتا ہے، گندگی مچانے کے لیے نہیں ہوتا، لٹر کرنے کے لیے نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہاں سنتے ہیں. ہمیں تو ٹریکنگ کا بھی شوق ہے اور کھانے کا بھی شوق ہے، لیکن صفائی ہماری جو ہے وہ نصف ایمان کا حصہ جو بنتی ہے، ہمارے ایمان کو مکمل کرتی ہے، اس جانب ہم نہیں آتے. تو جس طریقے سے کرسچن ٹرنر 2 تھیلے کوڑے کے بھرے ہوئے کھڑے ہیں، جہاں پر لیفٹ اوورز جو ہیں آپ کے کھانے کے، پلیٹیں اور دوسری چیزیں ہیں، انہوں نے وہ بیگز میں بھرے اور ایریا کو صاف کیا اپنے عہدے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے. اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر پکچر شیئرز کی. وہ واضح طور پر اس بات کا ثبوت ہے. جب انہوں نے یہ لکھا کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو کیا وہ لوگ جنہوں نے وہاں پر کوڑا پھینکا، گندگی مچائی، روزے دار بنے، وہ بے ایمان ہیں؟ دیکھنا تو یہ ہوگا. ایک بڑا واضح پیغام ہے، لیکن ہم پاکستانی قوم ہیں، اکثر و بیشتر ہم اس طرح کے پیغامات کو نظر انداز کر دینے میں ماہر ہیں، اور اپنے ہی ملک میں توڑ پھوڑ کا معاملہ ہو، کسی کی ایما پر ہو، یا پھر بغیر سوچے سمجھے کوئی قدم اٹھانا ہو، ہم فوری طور پر وہ اقدام اٹھا لیتے ہیں. اور اگلی خبر جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ اگین پاکستان کے حوالے سے لیے جانے والے اہم اقدامات. وزیر اعظم عمران خان اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہوئی اس کا تذکرہ. اس ملاقات کے دوران کئی اہم معاہدے جو ہیں وہ طے پائے، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ گزشتہ کافی عرصے سے یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ اسلام آباد یعنی کہ پاکستان اور اسی طریقے سے سعودی عرب یعنی کہ سعودی عرب کی حکومت کے ساتھ جو تعلقات ہیں پاکستان کے وہ بہتر نہیں چل رہے ہیں، اور کئی معاملات میں اس کو ہوا دینے کی کوشش بھی کی گئی. ایسے ہی ایک موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب کا دورہ کیا. بڑی دوستانہ ماحول میں جو ہے یہ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے دوران کئی اہم اقدامات لیے گئے. اس حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو وزیر خارجہ ہیں ان کا کہنا، چونکہ وفد کے ہمراہ یہ ملاقات ہوئی ہے یا یہ دورہ ہے وزیر اعظم کا، جہاں پر وفود کی سطح پر بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور 1 to 1 ملاقات بھی ہوئی ہے، وہیں پر وزیر خارجہ اور آرمی چیف بھی اس دورے میں ان کے ہمراہ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کہیں تو مذہبی علامہ طاہر اشرفی صاحب جو ہیں وہ بھی ان کے ہمراہ ہیں. تو مذہبی جو لیول ہے اس پر بھی کئی اہم معاہدے کیے گئے ہیں. اگر وزیر خارجہ کی بات کرتے چلیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ 5 اہم معاہدوں پر دستخط ہوئے. ایک معاہدہ کوارڈینیشن کونسل کے قیام کے حوالے سے ہوا. 2 معاہدے بالترتیب قیدیوں کے تبادلے اور جرائم کی بہخونی کے حوالے سے طے پائے. ایک معاہدہ جو ہے وہ انسداد منشیات کے حوالے سے تھا. ایک معاہدے کی روح سے سعودی عرب پاکستان کو سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ سے $500 ملین فراہم کرے گا. اس رقم کو پاکستان میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، آبی وسائل کی ترقی اور ہائیڈرو پاور ڈیولپمنٹ کے لیے
خرچ کیا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ہم نے OIC اور اس کی آئندہ جو سمت ہے اس کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا، اور وزیر اعظم عمران خان نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو دورہ پاکستان کی دعوت دی ہے، جو انہوں نے شکریہ کے ساتھ قبول کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر خارجہ نے بھی سعودی وزیر خارجہ کو پاکستان آنے کی دعوت دی، اپنے ہم منصب کو۔ اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ عید کے بعد ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور سعودی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کے خد و خال طے کرنے کے لیے سعودی افسران کا جو وفد ہے وہ پاکستان تشریف لے کر آئے گا۔ اس وقت پاکستان جو ہے وہ دونوں یعنی پاکستان اور سعودی عربیہ جو ہیں وہ مستقبل کے حوالے سے بڑے اہم معاہدے کر چکے ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے اس موقع پر جو وزیر اعظم ہے ان کا یہ دورہ، کیونکہ اس سے نہ صرف دونوں ممالک کے بیچ جو تھوڑی سی کہا یہ جا رہا تھا کہ چپکرش اور سرد موری پائی جاتی ہے اس کو توڑنے میں، اور عالمی سطح پر جو تعلقات ہیں پاکستان کے دیگر ممالک کے ساتھ ان کو واضح کرنے میں ایک بڑی مدد ملی ہے۔ اور آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں، کیونکہ اس حوالے سے کافی لوگ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو بینکس ہیں یعنی کہ کووڈ-19 کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو ظاہر ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کا باقاعدہ اعلان کیا گیا، اور پنجاب کے کئی حصوں میں جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں کئی دفاتر۔ کل ہم نے آپ کو اپنے پروگرام میں تفصیلاً آگاہ کیا تھا کہ 6 بجے تک جو مختلف یعنی صبح 10 سے لے کر شام 6 بجے سے کھلنے والی کون کون سی شاپس یا دکانیں یا آؤٹلیٹس رہیں گے، اور اسی طریقے سے ہم نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ 24 گھنٹے کون سے ادارے کھلے رہیں گے، ٹرانسپورٹ کون سی کھلی رہے گی، وہ بھی اگر آپ نے نہیں جان پائے ہیں تو آپ ہمارا کل کا پروگرام جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو 7 مئی کا پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جی آنے والے دنوں میں بینکس کے حوالے سے واضح پالیسی دی گئی ہے۔ بینک پیر یعنی 10 اور منگل یعنی 11 مئی کو بھی کھلے رہیں گے۔ تمام بینک کی جو 50% برانچز ہیں وہ کھلی رکھی جائیں گی۔ 10 اور 11 مئی کو تمام تر جو بینک ہیں وہ 9 سے 2 بجے تک کھلے رہیں گے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ اعلامیہ جاری کیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ضرور آپ کو کہتے چلیں چاہے بینکس کھلے ہیں، کچھ ادارے بھی کھلے رہیں گے، کچھ شاپس جو ہیں وہ بھی کھلی رہیں گی، پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ کرونا سے اپنے آپ کو آپ بچائیے، کیونکہ اس کے کیسز میں ایک بڑا اضافہ ہو چکا ہے اس وقت، اور لوگ جو ہیں وہ مسلسل اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے پڑوسی ملک سے بھی سبق سیکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنی کوتاہیوں سے بھی سبق سیکھنا چاہیے، کیونکہ جس رفتار سے کرونا بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کے باعث مزید ایک دن میں یعنی 24 گھنٹے کے اندر 120 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، 4000 سے زائد مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، تو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہم احتیاط نہیں کریں، اور احتیاط اس کو روکنے کا واحد راستہ ہے۔ سو یہ تمام کچھ اپڈیٹس تھیں آج دن کے حوالے سے۔ اگر آپ کے بینک کے کچھ کام رہتے ہیں تو آپ پیر کو یعنی 10 مئی اور منگل 11 مئی بینکس کھلے ہیں، آپ اپنے کام کروا سکتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔